بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیل کا سبق دی، آہستہ رفتار سے پڑھنا پہلا اصول۔ نمبر 2، اونچی آواز سے پڑھنا۔ اس کے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آہستہ رفتار سے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی غلطی کو سمجھ سکیں، اپنی غلطی کو فیل کریں، محسوس کریں، ٹھیک ہے؟ دوسرا بھی آپ کی غلطی کو سمجھ سکے۔ آپ اتنا آہستہ پڑھیں، تیز پڑھیں گے تو غلطی سمجھ، یہ آہستہ پڑھنے کا مقصد ہے۔ دوسرا اونچی آواز سے پڑھنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو غلطی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اب اس صحیح کو ایک سمجھنا، یہ علم ہے۔ صحیح کو صحیح سمجھ کر، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھ کر اس کی بار بار اونچی آواز سے پڑھنا اور مشق کرنا، یہ ہے اصل مقصد۔ بات سمجھ گئے جی؟ اس لیے ان دونوں اصولوں کا مقصد ذہن میں ہو اور پھر اس پر مشق کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ وہ نہ چھوڑ جائے، یہی اکثر غلطی آئے گی، وہ نہ چھوٹ جائے گا۔ قل پیش پہ ہونٹ بول، لام پہ ہونٹ واپس آئیں گے۔ قل ایسے نہیں، قل اعو، رو حمزہ اور عین پر فرق واضح، توجہ، وہ مدہ ہے، رو پہ ہونٹ بول کریں گے، ذال پر توجہ رہے، زو نہ ہو جائے۔ بیرب، باقی شد کا ٹھہراؤ، باقی زیر معروف ہو، نون پر غنہ، بیرب الناس، غنہ نہیں کرتے، اور لمبی جو مد کرتے ہیں ناس میں مد عارض وقفی، اس پر لمبا زور لگا دیتے ہیں، غنہ پھر بیچ میں رہ جاتا ہے۔ دونوں چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ آگے یہی غنے کی غلطی اکثر آ رہی ہے، زیر کو معروف کرنا ہے، پیش پر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، توجہ۔ قل اعوذ برب الناس۔ غنے کو یوں پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ مالک الناس، شاباش۔ ادھر بھی مالکین، کاف کی زیر پر معروف، توجہ۔ ایلا، اکثر حمزہ کی زیر مجہور ہو جاتی ہے، اے نہیں ہے، کس کی ساؤنڈ ہے؟ ای۔ انگلش میں ایک ہوتا ہے اے، ایک ہوتا ہے ای، تو زیر معروف کی ساؤنڈ کس کی ہے؟ ای کی ساؤنڈ ہے، تو اس میں اے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح ہا کی زیر تو ہی ہے، الہین، الہین نہیں، زیر مجہول نہ ہو ہا کی، ہی، سمجھتے ہو نا؟ ایچ ای، ہی، تو یہ اس کی ساؤنڈ ہے۔ نون پر غنہ پر توجہ دیں۔ الہین ناس، تو غنہ ایک الف ہے، ناس یہ مد ہے، یہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، 2 الف 3 الف مد عارض وقفی ہے۔ آگے توجہ، من پہ اخفا ہے، من، یہ غنہ، من، زبان کو نون کے مخرج سے دبا کر، من بولے، یہ سمجھنے کا طریقہ، اور اسی زبان کو نون کے مخرج سے بڑی نرمی سے تو پھر یہ آواز آتی ہے میں، کیسے
یہ اخفا ہے، سمجھ گئے جی؟ تو غن اخفا کا یہ فرق۔ آگے شر، تو شر میں را کو موٹا نہیں کرنا، شور نہیں پڑھنا، شرین کیسے؟ شرین، را کی شد کا ٹھہراؤ، اور اسی طریقے سے را کی شد کے نیچے، را کے نیچے زیر ہے، اس زیر کی وجہ سے اس کو باریک پڑھنا ہے، تو مکمل باریک پڑھنا ہے، شور میں موٹا نہیں کرنا آدھی را کو، اس لیے کہ مشدد را ایک را کے حکم میں ہوتی ہے اور اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے، سمجھ آئی بات جی؟ اور اسی طریقے سے یہاں پر پھر غنہ من شرریل، آگے ہے وس و، دو مرتبہ ہونٹ گول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وس و سیل، پھر زیر معروف، سیل مجھول نہ ہو، خو پھر پر پڑھیں گے اور ہونٹ گول نہیں کرنے، بعض دوسرے خوان، یہ خوان نہیں بیٹا، خون، پھر نون پر غنہ، سمجھ آئے گی بات جی؟ توجہ پڑھ لوں پھر اس کے بعد دوبارہ، من شر الوسواس الخناس، سر نیچے نہیں کرنا، ٹھیک سیدھے بیٹھو، سمجھ آگئی بات؟ سمجھ آگئی بات؟ آگے جی مزید پھر مشق کریں گے تو چل، ابھی فی الحال ایک ایک مرتبہ بتا رہا ہوں۔ آگے ہے الذی، اب اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کے اوپر زبر کیوں آئیے؟ لام تعریف کا حمزہ ہمیشہ وصلی ہوتا ہے اور ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس پر زبر آتی ہے، یہاں زبر لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہم پڑھتے کیا ہیں؟ زبر ہیں، تو زبر کا اصول ابھی سے ذہن میں آ جائے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے اوپر کیا پڑھی جاتی ہے؟ زبر پڑھی جاتی ہے، شاباش۔ تو لام کی شد کا ٹھہراؤ، الذی شد رہ گئی، مشدد حرف مخفف ہوا، ایک حرف قرآن میں کم ہو گیا جی، الذی، دال پر توجہ، زا نہ بن جائے، یو وس، یہاں پر پیش ہونٹ گول، پھر وس، پھر ہونٹ گول، پھر وی، پھر ہونٹ، تو یہ جو وی والا کام ہے نا، اس میں ہونٹ اکثر نہیں گول ہوتے، بلکہ ہم کیا پڑھ جاتے ہیں پنجابی والا، انی وی، انی، تو یہ وی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وی، کیا ہے بھئی؟ وی، سمجھ گئے؟ اچھا یوس ویسو، آگے کیا ہے جی؟ فی، یا مدہ، سو، یہاں سواد پر توجہ رہے، پیش ہے نا، تو سین سواد کی پیش کو معروف کرتے ہوئے ہم سے آواز باریک ہو جاتی ہے، معروف کرتے ہوئے آواز باریک ہوتی ہے، جو باریک ہوتی ہے تو وہ سواد کی وجہ سین بن جاتا ہے، تو سواد کو جب ہم کہتے ہیں باریک پڑھا تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھا تو سواد ہی ہے، حالانکہ وہ جب سواد کو باریک پڑھتا ہے تو وہ باریک کیا بن جاتا ہے؟ سین، حرف کیا ہو گیا؟ تبدیل، تو قرآن کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، سودو، سودو سین نہیں بنے، ٹھیک ہے؟ سودو، را کی زیر معروف، اور آگے پھر غنہ، توجہ جی، الذی، توجہ دلا رہا ہوں، بچوں کو بھی یوں پڑھانا ہے، ایک ہی بچوں متوجہ کر کے بیٹا، کیسے؟ شاباش، دیکھو اتنے بچے ہیں ان کو اتنا متوجہ کر دیتا، چند بچوں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، شاباش، بہت اچھے، بہت اچھے، ایک مطلب پھر پڑھیے، شاباش، یہ جو اب آپ نے پڑھا اور میں ساتھ یہ جو اینگل کر رہا تھا نا، ایکٹنگ جس کو کہتے ہیں، اینگل جو کر، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے پڑھنے کی اور استاد کی دونوں کی ہر ایک حرف کی غننے کی مقدار برابر ہو جاتی ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بچے کو بھی توجہ پتہ ہے کہ جی استاد ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر ہونٹ گول کیے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، ہر ایک چیز کی مقدار، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، سمجھ رہی بات؟ دوبارہ پڑھوں گا پھر اس پر غور کیجیے گا۔ آگے کیا ہے جی؟ مینل، میم کی زیر معروف ہو، نال، لام پر قلقلہ نہ ہو، جنہ، جیم کی زیر معروف، جن،
اردو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ جن. تو جن نہیں ہے، کیا ہے؟ جین، زیر معروف. جنتی تاکہ زیر معروف ہو، تے نہ ہو. من الجنتی، ون وہ پر ہونٹ گول، نون مشدد پر غنہ. ٹھیک ہے جی، توجہ. من الجنتی والناس. دیکھو اب پڑھ آپ رہے تھے، میں ساتھ ساتھ یہ اشارہ کر رہا تھا. اس سے ہر ایک کی مقدار برابر آواز رہی کہ نہیں؟ شاباش. اس طریقے سے تو یہ سبق ہمارا ہوا. اب اس کو اب سماعت فرما لیں کہ اس کو جب اکٹھا پڑھنا ہو 2 آیتوں کو، تو ہم نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے، تو 2 آیتوں کو جب اکٹھا پڑھنا ہے تو آخر والی جو زبر زیر ہوتی ہے وہ بھی پڑھنی ہوتی ہے. بچوں کا ہاتھ، نئے بچے یا نئے دوست اس طرح پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں مالک الناس الہ الناس، اکٹھا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وقف بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ملک الناس الہ الناس وہ یوں پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ بات بھی سب کو سمجھ آ جائے گی. توجہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن صدق اللہ العظیم.